اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے جتنے انسان ہیں ان سب کی کامیابی موت سے پہلے کی، موت کے بعد کی، اللہ جل جلالہ والہ نے آدم علیہ السلام سے لے کر اس دنیا کے اندر جتنے انسان قیامت تک آئیں گے ان سب کی موت سے پہلے کی اور موت کے بعد آنے والی منازل کی، یعنی قبر کے اندر کی جو زندگی ہوگی روحانی، اس کی حساب کتاب کے دن کی، حشر کے دن کی، حساب کتاب کے دن کی اور پرسرات کی، پھر عبدالآباد کی زندگی، ہمیشہ کی زندگی جس میں ابتدا ہوگی اور انتہا نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت نے ساری مناظر کے اندر کامیابی ہر انسان کی اپنے دین پر چلنے میں رکھی، موت سے پہلے بھی اور موت کے بعد کی بھی، یعنی دنیا اور آخرت کی ساری کامیابیاں، ساری عزتیں، ساری کامرانیاں، ساری عافیتیں اللہ نے دین پر چلنے میں رکھی۔ اللہ اکبر۔ انسانی فطرت میں ہے، انسان بھی اپنے لیے سکون چاہتا ہے، اطمینان چاہتا ہے، عزت چاہتا ہے، عافیت چاہتا ہے۔ جس معاشرے تعلق ہے اس میں کامیابی چاہتا ہے۔ اللہ جل جلالہ والہ بھی انسانوں کو کامیابی سے ہی نوازنا چاہتے ہیں۔ اگر جہاد کو دیکھا جائے تو حق تعالی شان بھی انسانوں کو کامیابی کرنا چاہتے ہیں، اور انسان بھی ہر فرد جتنے بھی دنیا کے اندر آ کر گئے اور جتنے قیامت تک آئیں گے سب کے اندر کی چاہت یہی ہے کہ کامیابی ملے۔ اللہ نے کامیابی کے لیے کیا ضابطہ ہے، کیا طریقہ زندگی ہے، اس کے لیے اللہ نے دین دیا ہے۔ دین وہ مبارک طریقہ زندگی ہے جس کو اللہ نے پسند فرما کر جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے ہر دور کے انبیاء علیہ السلام کو زندگی اللہ نے عطا فرمائی۔ اللہ پاک چاہتے ہیں انسان دنیا میں بھی کامیاب ہو، مرنے کے بعد بھی کامیاب ہو، ہر مقام پر کامیاب ہو۔ انسان کی خطا یہ ہے کہ انسان موت سے پہلے کی زندگی کو سامنے رکھ کر اسی کی کامیابی کو اپنا حصول بنا کر، مقصود بنا کر زندگی گزارتا ہے۔ حالانکہ موت زندگی کا اختتام نہیں ہے بلکہ انتقال ہے ایک منزل سے دوسری منزل کی طرف، منتقل ہونا ہے، انتقال کرنا ہے ہر انسان نے دنیا کی زندگی سے عالم برزخ کی طرف، عالم برزخ سے عالم حشر کی طرف، اور پھر
ہمیشہ کی زندگی کی طرف اس کا انتقال ہے اور اس کو ختم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ جل جلالہ والوں نے جب کائنات بنائی، اس کے بنانے سے پہلے اس کو ختم کرنے کا ارادہ فرمایا، اور انسان کو اللہ نے جب پیدا فرمایا تو اللہ نے اس کو باقی رکھنے کا ارادہ فرمایا۔ جیسے اللہ کی ذات حی و قیوم ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، ایسے ہی انسان بھی پیدا ہونے کے بعد سے لے کر ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ ہاں ان کی مناظر ہے ہر انسان کی، عالم ارواح تھا، پھر عالم ظلم تھا، پھر عالم بدن، پھر عالم دنیا ہے، پھر عالم برزخ ہے، پھر عالم حشر ہے، پھر ہمیشہ کی زندگی ہے۔ یہ منازل ہے انسان کی۔ دوستوں اور بھائیوں، ایک ہی معیار اللہ کے ہاں ہے انسانوں کو کامیاب کرنے کا، وہ ہے اللہ کا پیارا دین۔ جو دین پر چلیں گے وہ کامیاب ہوں گے، جو دین پر چلے وہ کامیاب ہوئے، جو دین پر نہیں چلے وہ ناکام ہوئے، جو دین پر نہیں چلیں گے وہ ناکام ہوں گے۔ اللہ نے دنیا کی کسی چیز کو انسانوں کو کامیابی عطا فرمانے کے لیے، دنیا کی کسی چیز کو اللہ نے معیار نہیں بنایا سوائے اللہ کے پیارے دین کے۔ جو دین پر چل کر گئے وہ کامیاب ہوئے، جو دین پر نہیں چلے وہ ناکام ہوئے۔ جو دین پر چلیں گے کامیاب ہوں گے، اور جو دین پر نہیں چلیں گے وہ ناکام ہوں گے۔ اللہ اکبر! وہ کیا پیاری چیز ہے دین! جس کو اللہ نے ہر انسان کے لیے کامیابی کا معیار بنایا۔ وہ دین زندگی گزارنے کا مبارک طریقہ ہے جو اللہ نے پسند فرما کر جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے کسی قوم کے لیے، کسی علاقے والوں کے لیے نبی کے ذریعے دل تک پہنچایا۔ وہ طریقہ زندگی ہے جو اللہ نے کسی قوم، کسی امت کے لیے پسند فرمایا، کسی نبی کی امت کے لیے پسند فرمایا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، تو انبیاء علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لاتے رہے۔ جیسے پہلے انسان آدم علیہ السلام ہے، اللہ نے ان کو نبوت بھی عطا فرمائی۔ اس سے مراد کیا ہے؟ نبوت عطا فرمانے سے کیا مراد ہے؟ اللہ نے جو دین آدم علیہ السلام کی اولاد کے لیے ان کے زمانے کے اندر کامیابی حاصل کرنے کے لیے جیسی زندگی گزارنا چاہیے، ویسی زندگی گزارنے کے لیے اللہ نے آدم علیہ السلام کو دین دیا۔ اس کے بعد جو انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، ان کو بھی اللہ نے دین دیا، زندگی گزارنے کا طریقہ برابر فرمایا۔ بہت سارے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، مختلف روایتیں ہیں، علماء کرام بیان فرماتے ہیں۔ مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ایک روایت 2 لاکھ انبیاء علیہ السلام کی بھی ملتی ہے۔ سارے نبیوں کی بعثت کا مقصد انسانوں کو اس زندگی پر لانا ہوتا تھا جو زندگی اللہ نے کسی قوم، کسی نبی کی امت کے لیے پسند فرما کر جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے ان کو عطا فرمائی۔ میرے بھائیوں، ہم
اور آپ اگر سوچیں اس بات پر، یہ بات بہت مضبوط ہے، اس بات کے اندر کوئی جھول نہیں، اس بات میں کوئی کمی نہیں، کوئی سکم نہیں، یہ بہت مضبوط بات ہے کہ دین پر چلنے والے کامیاب ہوئے، نہ چلنے والے ناکام ہوئے، اور دین پر نہ چلنے والے مرنے کے بعد بھی ناکام ہوں گے، دین پر چل کے جانے والے مرنے کے بعد بھی کامیاب ہوں گے۔ یہ بات بہت مضبوط ہے، یہ ایک معیار ہے۔ اللہ جل جلالہ من والوں کے ہاں انسانوں کو عزت دینے کا، عافیت دینے کا، کامیابیوں سے نوازنے کا، اپنے چھپے ہوئے خزانوں سے انسانوں کو عطا فرمانے کا، اپنی نعمتوں کے دہانے ایسی زندگی گزارنے والے کے لیے کھول دینے کا اللہ نے ایک معیار رکھا ہے۔ تو سب سے آخر پہ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ جو بات پہلے انبیاء علیہ السلام فرماتے تھے، وہی بات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ارشاد فرمائی کہ اللہ کی ایک ذات ہے جس نے ساری کائنات کو بنایا ہے۔ پہلے نبی بھی یہی بات فرماتے تھے، بتوں کی پرستش چھوڑو، آگ سورج کی پرستش چھوڑو، اس کی بندگی چھوڑو، ہاں اللہ کو مانو، اللہ کی مانو، وہ اللہ نے جو دین دیا اس پر زندگی گزارو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہی چیز عطا فرمائی۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کی ذات حی و قیوم ذات ہے، وہی الہ ہے، وہی بندگی کے لائق ہے، وہی سجدے کے لائق ہے، وہی ذات ہے جس کی بات کو مانا جائے، وہی ذات ہے جس کے سامنے سر کو جھکایا جائے اور جس کے ہر حکم کو پورا کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی، گویا دین ہی پر عمل کرنے کی طرف متوجہ کیا۔ پھر اللہ پاک نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو قرآن کریم جیسی نعمت عطا فرمائی، اس کتاب مبارک کے اندر بھی اللہ پاک نے پہلے انبیاء علیہ السلام کی قوموں کے قصے بیان فرمائے، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کے لیے۔ پہلے انبیاء علیہ السلام کے قصے اور ان کی امتوں کے قصے بیان فرمائے۔ یہ بات سامنے آئی کہ ہم اور آپ بھی اگر دین پر چلیں گے تو کامیاب ہوں گے، دین پر نہیں چلیں گے تو ناکام ہوں گے۔ 25-26 انبیاء علیہ السلام کے قصوں کا اللہ نے کہیں اجمالاً کہیں تفصیلاً بیان فرمایا قرآن پاک کے اندر۔ بڑے بڑے انبیاء علیہ السلام جو تشریف لائے، آدم علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، اسی ترتیب ہے اپنے زمانوں کے اندر آئے۔ ان کے قصے اللہ نے بیان فرمائے کہ ان کی امتوں نے، ان کی قوموں نے دین مبارک کو کامیابی کا معیار سمجھنے کی بجائے حال کے اندر جو ان کی خواہشات تھی یا ان کے تقاضے تھے، چیزیں پھیلی ہوئی تھی، ان کو اپنی کامیابی کا بنا کر چلے، کامیابی کا معیار بنا کر چلے۔ اسی لیے ملک کو حاصل کرنا، ملک کی بادشاہت مل جائے،
سارے ملک کے اندر میں عزیز ہو جاؤں، عزت والا بن جاؤں، اس کو مقصود بنا لیا۔ کسی نے یہ کہا کہ اکثریت میرے ساتھ ہو جائے تو جب میں کامیاب ہو جاؤں گا، اس کو معیار بنا لیا۔ کسی نے مال کو بنیاد بنا لیا، زیادہ سے زیادہ مال میرے پاس جمع ہو جائے گا تو پھر میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اور کسی نے تجارت کو کامیاب ہونے کا معیار بنا لیا، میری تجارت بہت وسیع و عریض ہو جائے گی جب میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ کسی نے زراعت کو کامیاب بنا لیا، کھیتی باڑی کا نظام، فصلیں اگانا، سبزیاں اگانا، گندم گیہوں اگانا، اس کو کامیاب بنا لیا۔ کسی نے صنعت کاری کو کامیاب ہونے کا معیار بنا لیا کہ میری صنعت کی، میری فیکٹری کی، میری انڈسٹری کی، میری ٹیکسٹائل کی مصنوعات زیادہ سے زیادہ اس کی پروڈکشن ہوگی، پوری دنیا میں پھیل جائے گی، ہمارا ایک نام ہوگا۔ جیسے پہلے زمانے میں آدم جی کی چائے ہوتی تھی، بڑی مشہور تھی، ایک وقت تھا اس کا، عروج پر تھی۔ چائے کا کام کرنے والا، وہ چائے کی تجارت کرنے والا بڑے عروج پر تھا۔ یہ میری ایک مثال تھی۔ ایسے بعض لوگوں نے ایجادات کو زیادہ سے زیادہ دنیا کے اندر ایجادات کو وجود دینے کا ذریعہ بن جاؤں، اس کو مقصود بنا لیا۔ بات کرنے سے مراد یہ جن جن شکلوں کے اندر آج انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ کامیابیاں لینے کے لیے اپنی زندگی کے اندر معیار بنا چکے ہیں، ان ساری شکلوں کے اندر کامیابیاں سمجھنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے انبیاء علیہ السلام کی قوموں کے اندر لوگ آ کر جا چکے ہیں۔ ایک طرف مادی شکلیں ہیں کامیابی کی جن کو انسانوں نے سمجھا، دوسری طرف روحانی شکل ہے کامیابی کو حاصل کرنے کی جس کو اللہ نے عطا فرمایا۔ روحانی شکل کامیابی سمجھنے کی جس کا نام دین مبارک ہے۔ اور جو مادی شکلوں کے اندر کامیابی سمجھنے والے تھے وہ تو ناکام ہوتے چلے گئے، اور جو روحانی زندگی، دین والی زندگی کو کامیابی کا معیار بنا کر چلنے والے تھے، اللہ نے ان کو کامیاب کیا۔ اسے اللہ پاک نے کس سے بیان فرمائے؟ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کے لیے۔ ایک بات اور عرض کرتا ہوں، دین پر چلنے کے لیے انسان کو ظاہر کے کسی اسباب کی ضرورت نہیں ہے، مال کی ضرورت نہیں، ملک کی ضرورت نہیں، عزت کے نقشے کی ضرورت نہیں، صنعت کی ضرورت نہیں، تجارت کی ضرورت نہیں، کھیتی باڑی کے نظام کی ضرورت نہیں، کسی مادی نقشے کی ضرورت نہیں رکھی۔ ہاں، کامیاب کرنے کے لیے اللہ نے دین رکھا ہے اور اسباب برابر کے ہر شخص کو عطا فرمائے۔ اسباب کیا ہے؟ ہر انسان کو اللہ نے 5-6 فٹ کا بدن دیا ہے، اور اس انسان کا جو بدن ہے 2 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ ایک اس کے اندر
جسم کے اندر جس گوشت کا ٹکڑا ہے جس کو دل کہتے ہیں، اور دوسرا اس کے بدن کے باقی اعضاء جوارح. یہ دو چیزیں ہر زندہ انسان کو اللہ نے عطا فرمائی، ہر انسان کو اللہ نے عطا فرمائی، دل اور جسم کے اعضاء. یہ اسباب ہے کامیابی کے. ملک، مال اور جسم سے باہر کی چیزیں کامیابی ناکامی کے لیے معیار نہیں ہے، اسباب نہیں ہے. انسان کا دل اور انسان کے جسم سے جو اعمال نکلتے ہیں، ہاتھ سے، آنکھ سے، کان سے، دماغ سے، چلنے سے، بولنے سے جو اعمال نکلتے ہیں، ان اعمال کا تعلق دو چیزیں اسباب کے درجے میں اللہ نے ہر انسان کو عطا فرمائی، دل اور اعضاء جوارح. ہاں، اگر کسی شخص کی پیدائش سے آنکھ اس کو اللہ نے عطا نہیں فرمائی، اس سے وہ آنکھ کا حساب نہیں ہوگا. کسی کو کانوں سے بہرا کر دیا تو اس سے کان کا حساب نہیں ہوگا. زبان سے گنگا کر دیا تو اس سے زبان کا حساب نہیں ہوگا. گویا زبان کا دین اس کے لیے نہیں ہے، کان کا دین اس کے لیے نہیں ہے، اور عقل سے محروم کیا ہے تو دماغ کا دین اس کے لیے نہیں ہے. تو دوستوں اور بھائیوں، تو دو چیزیں اسباب ہیں، ایک دل اور جسم کے اعضاء جوارح. دین کیا کہتا ہے؟ دین یہ کہتا ہے کہ اللہ پاک چاہتے ہیں ان جسم کے اندر سے وہ اعمال نکلیں جیسے اللہ چاہتے ہیں، اور جن چیزوں سے بچنے کا اللہ کی ذات عالی نے حکم فرمایا ہے ان سے انسان بچ جائے. کرنے والے احکامات کو عملی طور پر کر لینا اور نہ کرنے والے جو احکامات ہیں ان سے بچ جانا، اسی کا نام دین ہے. میں آسان الفاظ میں عرض کرتا ہوں، اس کے لیے اللہ نے نبی کی زندگی کو نمونہ بنایا کہ یہ میرا نظام حیات ہے کسی قوم اور کسی نبی کی امت کے لیے، اور یہ نبی کی زندگی جو ہے اس کے لیے نمونہ ہے. اللہ کے حکموں کو کیسے ماننا ہے نبی کا طریقہ بتلائے گا، اور اللہ کی جو منع کی ہوئی چیزیں ہیں ان سے کیسے بچنا ہے نبی کا طریقہ بتلائے گا. تو ہر انسان اپنے لیے کامیابی کو مقدر کرا سکتا ہے اگر اس کے اندر دو چیزیں آ جائیں، اللہ کا حکم آ جائے جس کا کرنے کا اللہ نے حکم فرمایا، اور جس حکم کا اللہ نے کسی عمل کو نہ کرنے کا حکم فرمایا اس سے انسان اجتناب کر لے، بچ جائے. ہاں، حکم کو پورا کیسے کرنا ہے یہ نبی کی زندگی میں درائے گی. تو برابر کے اسباب کامیابی حاصل کرنے کے لیے اللہ نے ہر انسان کو عطا فرمائی ہے. دین معیار بنایا. میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ نے نبیوں کے قصے بیان فرمائی. نوح علیہ السلام کا قصہ کئی جگہ آتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بھی کئی جگہ آتا ہے قرآن پاک کے اندر. ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بار بار آتا ہے. لوط علیہ السلام کا بھی کہیں اجمالاً کہیں تفصیلاً قصہ آتا ہے. کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے اندر اس بات کا غرہ تھا کہ نوح علیہ السلام کی بات کو ماننے والے تھوڑے ہیں، گویا اللہ نے جو دین دیا نوح علیہ السلام کو
اس دین پر عمل کرنے والے تھوڑے ہیں اور ہم اکثریت کے اندر ہیں، ہم کامیاب ہیں۔ تو اللہ کا ایک نظام چلا ہے، نبی سے محنت کرواتے تھے اللہ پاک اپنی قوم کے اندر، امت کے اندر، کہ ان کو سمجھاؤ یہ میری نافرمانی سے بچے، میرے حکموں کو پورا کرے، میری نافرمانی نہ کرے۔ تو نوح علیہ السلام سمجھاتے تھے لوگوں کو۔ اللہ اکبر۔ تو نبی کا کام ہوتا تھا کہ لوگوں کو اس مبارک دین پر عمل کرنے کے لیے اپنی امت کو تیار کرنا، جو دین اللہ نے کامیاب انسانوں کو کرنے کے لیے معیار بنایا ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کی ذمہ داری ہوتی تھی، اللہ کی طرف سے مبعوث ہوتے تھے۔ نوح علیہ السلام محنت کرتے ہیں، لوگوں کو سمجھاتے ہیں اللہ سے ڈرو، اللہ کی مانو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو، اسی کو سجدے کے لائق سمجھو، اسی کے سامنے جھکو، اسی کو راضی کرنا زندگی کا مقصود بناؤ، اس کی حکم عدولی نہ کرو، خواہش کو پیچھے چھوڑو، اللہ کی مان کر زندگی گزارو۔ تو دوستوں اور بھائیوں، آتا ہے کہ 950 سال نوح علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے تھے۔ 950 سال فرماتے ہیں اللہ میں تو ان کو دن کو بھی سمجھاتا ہوں، رات کو بھی سمجھاتا ہوں، تو عرض کر رہا ہوں، لیکن یہ میری بات کو رد کر دی، میرے طور پر بھی اور بات کو مانتے نہیں۔ میرے بھائیوں، 950 سال بہت مدت ہے، سمجھائیے۔ جب اپنے نبی علیہ السلام اپنی محنت پوری کر چکے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ تم کشتی تیار کرو، اپنے میرے پر ایمان لانے والوں کو، میرے دین پر چلنے والوں کو اس کشتی میں سوار کر لینا، میرا طوفان آنے والا ہے، پانی کا سیلاب عذاب آنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب نوح علیہ السلام اللہ کے حکم سے کشتی تیار کر رہے تھے تو ان کی نافرمان قوم نوح علیہ السلام کا تمسخر اڑاتی تھی۔ اس وقت کہاں سیلاب کا موسم، کہاں بارش، یہ تو خشک سالی ہے۔ نوح علیہ السلام تبھی کیا ہو گیا ان کو؟ تو نبی کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کرتے تھے نازیبہ، جو نبی کی شان کے خلاف ہوتے تھے۔ مشاہدے کی زندگی سامنے تھی، اللہ کے نظام سے غافل تھے۔ تو دوستو، جب اللہ کا عذاب آیا ہے تو ایمان والے، دین پر چلنے والے کشتی میں سوار ہو گئے، اور جو دین پر نہ چلنے والے تھے، خواہشات پر چلنے والے تھے، پانی نکلنا شروع ہوا، پانی نے سطح بلند کرنی شروع کی اپنی، کشتی اوپر اٹھنی شروع ہو گئی۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی ان بد نصیبوں میں سے تھا جنہوں نے دین الہی کو ماننے سے انکار کیا تھا، اکثریت والوں کا ساتھ دیتا تھا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا ہے میرے بیٹے، تم بھی اللہ پر ایمان لے آؤ، کشتی میں سوار ہو جاؤ اور اللہ کی ذات کو تسلیم کر لو، اسی کی عطا کی ہوئی مبارک زندگی کے اندر کامیابی ہے۔ اس نے ظاہر کو دیکھا، اس کے بیٹے نے، نوح علیہ السلام کے بیٹے نے،
تو میں تو پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، اپنے آپ کو بچا لوں گا۔ ایک موج پانی کی آئی دوستو، پہاڑ کی چوٹی سے اپنے ساتھ بہا کر لے گئی۔ نوح علیہ السلام کی بیوی کا بھی یہی اشر ہوا، وہ بھی ایمان نہیں لائی تھی، اس نے بھی دین پر چلنے سے انکار کیا تھا۔ علماء فرماتے ہیں کہ آگے اللہ پاک نے ایک لطیف سی بات بیان فرمائی۔ نوح علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا، اللہ تیرا وعدہ ہے تو نبیوں کی اہل کو ضائع نہیں کرے گا؟ اللہ پاک نے فرمایا نہیں نہیں، یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے۔ حالانکہ جنسی طور پر نوح علیہ السلام کا بیٹا نوح علیہ السلام ہی کا بیٹا تھا، اللہ نے فرمایا کہ یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے۔ کیوں؟ وجہ بتائی اللہ نے۔ وجہ یہ تھی کہ اس کا عمل صالح نہیں ہے، اس نے اس نیک عمل، اس نیک زندگی، اس دین والی زندگی کو پڑھنے سے انکار کیا ہے، اس لیے تیرے اہل سے نکل گیا۔ تو ہر نبی کے قصے کے اندر دو ہی چیزیں ملتی ہیں، جو تو دین پر چلے وہ تو بچے، اللہ کے غضب اور غصے سے جو طوفان کی شکل میں آیا، یا فرشتے کی چیخ ہوئی شکل میں آیا، یا زلزلے کی شکل میں آیا، یا مچھروں کی طوفان کی مچھروں کی شکل میں آیا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی بنی اسرائیل پر دو قسم کے عذاب آئے، کئی ٹڈیاں آ گئی، کئی منہ سے خون نکل رہا ہے، جو کہتے ہیں جو پانی پیتے ہیں خون بن جاتا ہے، جو نوالا اگر لیتے ہیں وہ پانی بن جاتا ہے، خون بن جاتا ہے۔ دین پر چلنے والے کامیاب ہوئے، دین پر چلنے والے ناکام ہوئے۔ دنیا سے صفحہ ہستی سے اللہ پاک نے دین پر نہ چلنے والوں کو ایسا عذاب بھیجا کہ سارے کے سارے ہلاک ہو گئے۔ ہود علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے ہوا کے ذریعے سے ہلاک کر دیا۔ لوط علیہ السلام کی نافرمان قوم پر اللہ پاک نے پتھروں کی بارش برسائی۔ پتھروں کے اندر سے آواز آتی تھی کہ فلاں نافرمان کے سر پر، فلاں دین سے منکر کے سر پر جا کر لگے گا لہو برس کر۔ دوست اور بھائیوں، یہی اللہ پاک کا معیار رہا ہے ساری انسانیت جتنی بھی قیامت تک آنے والی ہے کے لیے، انسانوں کو کامیاب اور ناکام کرنا، یہی معیار ہمارے لیے۔ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نبوت ختم فرما دی، اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن قیامت تک جتنے انسان آئیں گے ان سب کو جو کامیابی ملے گی دنیا اور آخرت کی ساری منازل کی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر چلنے سے ملے گی، جس دین کا نام دین اسلام ہے۔ مولانا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے اپنے بیانات کے اندر، اکثر انبیاء علیہ السلام بگڑی ہوئی مسلمان قوموں کی طرف آئے ہیں، نبی کے جانے کے بعد ایمان میں ذوق، اعمال میں ذوق، دینی زندگی مفقود، اس کے اندر انحطاط آنا، اس سے انحراف ہو جانا، نبی کے جانے کے بعد یہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک اور نبی بھیج دیتے، تو کوئی قوم ایسی نہیں جس کی طرف اللہ نے نبی نے بھیجا ہو، ہدایت دینے والا نے بھیجا ہو۔ کبھی اللہ فرماتے ہیں کسی قوم پر اس وقت تک اللہ عذاب نہیں لائے جب تک ان کو اللہ کی ذات سے ڈرانے والے نہیں بھیجے ان کی طرف۔ تو دوستوں اور بھائیوں، یہی ایک معیار ہمارے آپ کے لیے۔ قرآن پاک یہ عبرت کی کتاب ہے، یہ ہمارے لیے رہنمائی کی کتاب ہے، اپنے لیے راستہ متعین کرنے کی کتاب ہے، اور بہت مبارک کتاب ہے قرآن عظیم۔
ہم اور آپ بھی دین پر چلیں گے تو کامیاب ہوں گے، دین پر نہیں چلیں گے تو ناکام۔ اب رہی بات جو مال و اسباب اللہ نے عطا فرمایا ہے، کسی کو زراعت کے نقشے میں رکھا، کسی کو تجارت کے نقشے میں رکھا، کسی کو صنعت کے نقشے میں رکھا، کسی کو تعلیم اور ایجادات کے نقشے میں رکھا، کسی کو محنت مزدوری کے نقشے میں رکھا۔ ہاں، ان شعبوں کے اندر چلتے ہوئے بھی اگر ہم اللہ کے احکامات کی رعایت کر کے چلیں گے اور اللہ کے احکامات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نمونہ بنایا ہے، ان کی زندگی کے اعمال کو ان شعبوں کے اندر پورا کرتے ہوئے چلیں گے تو یہ سارے شعبوں کے اندر اللہ کے احکامات کو زندہ کرنا، نبی کی سنت کو زندہ کرنا، یہ بھی کامیابی کا ذریعہ بنے گا۔ ان شعبوں سے لگنے سے منع نہیں کیا، بلکہ ان شعبوں کے اندر جو اللہ نے دین رکھا ہے، جو احکامات رکھے، ان کو پورا کیا۔ تو میرے دوست اور بھائیوں، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما دے۔ یہ ہمارا اجتماع اسی بات کے لیے کہ ہم اس مبارک پر موت کی ہچکی آنے سے پہلے ایسی زندگی گزار لیں کہ جو اللہ نے احکامات کرنے کی عطا فرمائی ہے، ان احکامات کو ہم اپنی طور پر کرنے والے بن جائیں۔ کیسے کرنے ہیں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا طریقہ ہے، اس طریق پر اللہ کے ہر حکم کو پورا کریں گے۔ ہمیں بھی اللہ پاک دنیا میں بھی کامیاب کریں گے، مرنے کے بعد بھی کامیاب کریں گے۔ واقعہ ایسا نہیں ہے، حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ تو اجتماعات اس لیے کیے جاتے ہیں کہ ہم مسلمان اکٹھے ہوں، اس مبارک زندگی کا تذکرہ کریں، دین والی زندگی کا، اس پر چلنے کے فائدے بتائیں، کتنی خیریں ہیں، کتنی برکتیں ہیں، کتنی منفعت ہے، دنیا کے اعتبار سے مرنے کے بعد کتنی بڑی عزتیں اللہ نے رکھی ہے، اس کا بار بار مذاکرہ کریں، ان کو سوچیں، ان کو دہرائیں، کوئی اپنی منزل کو یاد رکھیں، تاکہ ہمارے اندر بھی اس دین پر چلنے کی استعداد پیدا ہو جائے۔ تو دوستو اور بھائیوں، دین متوجہ ہے ہر انسان کی طرف، اور دین پر وہ عمل کرے گا، اللہ اکبر، جس کے دل کے اندر وہ جذبہ ہوگا، یہ جذبہ ہوگا کہ اگر اللہ کے احکامات کو پورا کروں گا تو کامیابی ملے گی، دنیا کی بھی، آخرت کی بھی، قبر کی بھی، حشر کی بھی، عبدالآباد کی بھی۔ اور اللہ کے حکم کو نہیں پورا کریں گے، دنیا میں بھی ناکامی، مرنے کے بعد بھی منزل میں ناکامی، جس کا یہ جذبہ ہو۔ دوستوں بھائیوں، یہ جذبہ بنتا ہے دعوت دینے سے، دعوت دینے سے یہ جذبہ بنتا ہے، کیونکہ دل ہے انسان کا اصل بادشاہ سارے اعضاء جوارے پر۔ جو چیز دل میں آ جاتی ہے اس کو انسان کرتا ہے، جو چیز دل کو بھا جاتی ہے اسی چیز کو انسان حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو دل ہے اصل، اس لیے حضرات انبیاء علیہ السلام کی محنت کا میدان کھیتی باڑی نہیں تھا اور تجارت کے نقشے پھیلانا نہیں تھا، صنعت و حرفت کرنا نہیں تھا۔ حضرات انبیاء علیہ السلام کی محنت کا مرکز، محنت کا میدان انسانوں کے گروپ تھے۔ دل کی مثال زمین کی سی ہے، اگر زمین پر محنت ہو جائے، اس کو فصل اگانے کے قابل بنایا جائے تو پوری پیداوار دیتی ہے۔ اگر زمین پر محنت نہ کی جائے، بھائی اسی زمین کے اندر سے جو پیداوار مطلوب ہوتی نہیں ملتی۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستوں، انبیاء علیہ السلام نے آ کر دنیا کے اندر انسانوں کے دلوں پر محنت کی،
محنت کیا کی؟ محنت یہ کی کہ اللہ کی ذات کتنی بڑی ذات ہے، کیسے گندے قطرے سے انسان کو بناتے ہیں، کیسے زندہ میں سے مردہ کو نکالتے ہیں۔ مرغی زندہ ہے، انڈا مردہ نکلتا ہے، انڈا مردہ ہے، زندہ چوزا نکلتا ہے۔ کیسے دن کو نکالتے ہیں، کیسے رات کو ڈالتے ہیں، کیسے پانی کو بادلوں کی شکل میں آسمانوں پر اٹھاتے ہیں، کیسے بارشیں برساتے ہیں، کیسے ہواؤں کو چلاتے ہیں، کیسے کھیتیاں اگاتے ہیں۔ اللہ نے جو چیزیں پیدا فرمائی ہیں ان پر غور کرنے سے اللہ کی بڑائی اور عظمت دل کے اندر آتی ہے۔ دوستوں اور بھائیوں، دل کا صحیح ہونا انسان کا صحیح ہونا، دل کا خراب ہونا انسان کا خراب ہونا۔ دل کے اندر جب اللہ کی ذات و صفات کا یقین بن جاتا ہے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینا ہے میدان محشر میں، اس کا یقین پیدا ہو جاتا ہے تو دوستوں اور بھائیوں پھر اللہ کی نافرمانی کرنا مشکل ہو جاتا ہے، پھر اللہ کی اطاعت کرنا آسان، نبی کے طریقے پر عمل کرنا آسان۔ اس لیے دعوت چلائی جائے۔ دوستوں بھائیوں، ہمارا اور آپ کا کام بھی یہی ہے۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے، نبی کوئی نہیں آئے گا۔ ہر امتی کا کام ہے کہ ایمان یقین کی دعوت دے، اللہ سے ہونے کو بول لے۔ سورج خود سے نہیں روشنی پھینکتا، اللہ کے حکم سے پھینکتا۔ تپش اللہ کے حکم سے سورج سے نہیں نکلتی، اللہ کے حکم سے نکلتی ہے۔ ماں باپ اولاد پیدا نہیں کرتے، اللہ پیدا کرتے ہیں۔ جس کو چاہتے ہیں اولاد دیتے ہیں، جس کو نہیں چاہتے ہیں نہیں اولاد دیتے ہیں۔ بعضوں کو بچیاں دیتے ہیں، بعضوں کو بچے دیتے ہیں، بعضوں کو مغلوب اولاد دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں محروم رکھتے ہیں۔ تو کرنے والے کون؟ اللہ کی ذات۔ ہر چیز کو اللہ سے ہونے کو بولنا، کرنے والی ذات ایک اللہ ہے، فاعل حقیقی اللہ کی ذات۔ اس کو بولنا، اسی کو تذکرہ کرنا۔ اللہ نے جو کائنات میں چیزیں بنائی ہیں، اس کو بنانے والا ایک اللہ ہے، یہ خود سے نہیں بن گئے، اس کے بنانے والا ہے۔ تو دوستوں بھائیوں، جتنا اس کا تذکرہ کریں گے، اللہ اکبر، اللہ پاک ہمارے دل کے اندر یقین کی لہریں، ایمان کی لہریں اللہ اٹھائیں اور دین پر چلنا آسان کریں۔ تو یہ اجتماع ہمارا اس لیے ہے کہ ہم اس ایمان کو سیکھنے کے لیے نکلیں، دین کو سیکھنے کے لیے نکلیں۔ ہر مسلمان دین کو سیکھے، دینی زندگی گزارنے والا بنے، اور ہر مسلمان دوسروں کو دین پر چلنے کے لیے تیار کرنے والا بنے۔ اس لیے دین پر چل کر جائیں گے تو دنیا اور آخرت میں کامیابی ملے گی، دین پر چلنے کر نہیں جائیں گے تو دنیا اور آخرت میں کامیابی نہیں ملے گی۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے انسانوں اور ساری نبیوں کی امتوں کی۔ میرے بھائی اور دوستوں، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو بھائی، ہم گشتوں بھی اس لیے نکلتے ہیں، سروزے بھی اس لیے لگاتے ہیں، چلے 4 مہینے کے لیے بھی اس لیے جاتے ہیں، ملک کے اندر 7 سال کے سفر، بیرون کے 7 مہینے سال کے سفر، اسی بنیاد پر کہ ایمان اللہ کی ذات پر مضبوط ہو جائے، اللہ کا خوف اور خشیت دل کے اندر پیدا ہو جائے، ساری دنیا کی چیزوں کی بڑائی نکل جائے، اللہ کی بڑائی دل کے اندر اتر جائے، اللہ کی مان پر زندگی گزارنے کا جذبہ بن جائے، اللہ کی نافرمانی سے بچ کر زندگی گزارنے کا جذبہ بن جائے۔ دنیا کی زندگی اثر نہیں، مرنے کے بعد کی زندگی اثر ہے، اس کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کا جذبہ۔ بھائی سارے تیار ہیں اس کے لیے؟ ہم اور آپ سارے جو پہلے آ گئے اجتماع گاہ کے اندر مہمان ہیں، میزبان ہیں، بعد میں آنے والے سارے مہمان ہیں۔ ہر آنے والے کو یہ بات سمجھانا، دیکھو بھائی دنیا سے چلے جانا ہے، خالی ہاتھ آئے ہیں، خالی ہاتھ جانا ہے۔ 2 گز کا فضل نپٹا دیا جاتا ہے، وہ تو شرافت کے ساتھ یہاں سے چلے جائے۔
ورنہ وہ اس قبر کے اندر جا کر سیدھا ہو جاتا ہے، بلکہ ہڈیاں بھی جسم کی الگ ہو جاتی ہیں، اور بعض پرانی قبروں کے اندر ہڈیاں بھی نہیں ملتی۔ اس کا تذکرہ کیا جائے، بات چلائی جائے، ہر بھائی سے بات ہو، دیکھو میں دنیا سے کیا لے کر ایمان اور عمل ساتھ جائے گا، کوئی قبر میں کام آئے گا، کوئی حشر میں کام آئے گا، اسی سے اللہ پاک آخرت میں ہمیشہ کی زندگی میں کامیاب کرے گا، دنیا میں بھی عزت اور پورے اطمینان والی زندگی عطا فرمائے گا۔ انہی باتوں کو کریں، ہر آنے والے کو بات سمجھانے کی کوشش کی جائے، دنیا کی باتیں نہ کریں۔ جن مکانوں، جن دکانوں، جن دفتروں کے اندر رہتے تجارت کی منڈیوں کے اندر رہتے ہمارے ایمان میں ذوق آ گیا، اللہ کے تعلق میں کمی آ گئی، پھر اس کا تذکرہ ہم چھوڑ دیں، آخرت کے تذکرے کریں، نبیوں کے قصے بیان کریں، قبر کے حال کو بیان کریں، جنت کیسی ہوگی، واہ واہ واہ، اللہ کا نعمت ہے، جہنم کیسی ہوگی، اللہ ہم سب کی دعا سے اس کے تذکرے میں دنیا کی باتیں میری بھائی کم کی جائیں اور آخرت کے تذکرے ہم دنیا والے نہیں، کوشش کریں گے سارے دوست، اور اجتماعی عمل کے اندر شروع سے آخر تک بیٹھنا، انفرادی اوقات کے اندر اپنی ضروریات کو پورا کیا جائے، بلکہ پہلے اجتماعی عمل کے اندر فارغ ہو کر ضروریات سے پہنچا جائے، اور اٹھ کر نہ جائے جب تک بات کرنے والا بات کر رہا ہے یا تشکیل والا تشکیل کر رہا ہے، اٹھ کر نہ جائے۔ اگر ہم اور آپ پہلے آنے والے اس مجالس کی شروع سے آخر تک اس میں شرکت کریں گے، اوروں کو بھی شریک کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ بھی ان کو بھی توفیق دیں گے، ہمیں دلوں کا پھیرنا اللہ نے اپنے اختیار کیا، وہ بھی رات کو اٹھ کر اللہ سے مانگا جائے، اے اللہ یہ تیرے نام پر جمع ہوئے ہیں، میدان میں آ کر پڑ گئے ہیں، اے اللہ تو کسی کو اس محنت سے، اس دین سے محروم نہ کر، اس سے کسی کو محروم نہ کر، رات کو اٹھ کر اللہ سے مانگا جائے، اور بھائی جب وہ مطالبہ آئے اللہ اور اپنے آپ کو پیش کیا جائے، جو جذبہ بنے اپنے آپ کو پیش کیا جائے، 4 مہینے کا ہو، چلے کا ہو، سال کا ہو، 7 مہینے کا ہو، پیش کیا جائے، ہم عزم کریں گے، ارادہ کریں گے، کوشش کریں گے، دعائیں مانگیں گے، نکالنے والے کون؟ اللہ کی ذات، اللہ کی کوشش کریں گے سارے بھائی، اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ بات کی تیاری فرما دے، مگر بات ماشاءاللہ دوسری سے بات ایک دوسرے کو تیار بھی کرتے رہیں، اور ابھی غروب ہونے والا ہے، انشاءاللہ نماز کی تیاری فرمائیں، جن بھائیوں کا وضو نہیں ہے وہ وضو فرما لیں، اور جن بھائیوں کا وضو ہے وہ صفوں میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے، اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو قبول فرمائے، ہر آنے والے کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کام کو ہماری زندگی کا مقصد بنانے کی مکمل توفیق عطا فرمائے، ایک دوسرے کو تیار بھی فرمائے، انشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد تفصیلی طور پر بیان ہوگا، اور کل سے آخر تک سب جڑنے کی کوشش فرمائیں، اور جو دل میں ارادہ ہے اس کا اظہار فرمائیں۔